بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 9/11 سے لے کر آج تک کرونا وائرس 2020 تک کا کچھ جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ مماثلت ہے اس میں، اور کس طرح ان دونوں چیزوں نے ہرٹ کیا ہے لوگوں کو۔ 9/11 آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس میں تقریباً 5-6 ہزار جو امریکن تھے وہ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد اس کے ریئیکشن کے طور پر افغانستان پر یو ایس نے نیٹو فورسز کے ساتھ مل کے چڑھائی کی اور وہاں پہ اپنی فوجیں اتار دیں، اور 19 سال تک یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ، اور جتنی وہاں پہ لوگ مارے گئے وہ ہزاروں کے حساب سے ہیں، اور وہ سب کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد اسی دوران عراق پر ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کا بہانہ بنا کے تو برطانیہ نے اور امریکہ نے نیٹو فورسز کے ساتھ مل کے وہاں پر حملہ کر دیا، اور اس کو صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے، اور وہاں پر جو انہوں نے کلنگز کی وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد لیبیا میں کرنل قذافی کو مارا، اس کے بعد وہاں پر جو کلنگز ہوئیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیبیا کے بعد آپ دیکھ لیں یمن میں جو سچویشن ہے، اور اس کے بعد اس حوالے سے جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان میں جو واقعات ہو رہے ہیں، فلسطین میں جو کچھ پچھلے 20 سالوں میں ہوا، اس کے علاوہ ہندوستان میں کشمیر میں جتنے لوگ تھے وہ شہید ہوئے، اور ابھی حالیہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دلی میں جو واقعات ہوئے اس کے رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں ڈیٹیل، تو اس میں مسلمان ہی مارے گئے تقریباً، اور جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اس میں بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان سبھی، اور بے شمار سیریا سے لوگ جو تھے، شام سے، وہ لوگ مہاجرین کی صورت میں دوسرے ممالک میں بھی آئے، یہاں کینیڈا میں بھی ان کو لیا گیا۔ تو یہ اگر کچھ جائزہ لیا جائے یہ 20 سالوں میں، تو ان لوگوں نے مل کے، امریکہ نے، نیٹو نے مل کے، اور اس طرف سے رشیا نے سیریا میں، پھر انڈیا نے وہاں پہ کشمیر میں اور دلی میں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، پھر پیلسٹین میں یہ جو اسرائیل ہے اس نے کتنے سارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو اگر اس کا ایک سطحی سا جائزہ لیں تو اس میں یہی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ یہ ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں، اور لاکھوں مسلمان جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو اس کو ہم اگر یہ 2020 میں کرونا وائرس کے حوالے سے جوڑیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا جو شروع ہوا یہ چائنا سے شروع ہوا، اور چائنا میں ہزاروں لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور کافی 80-90 ہزار لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہاں پہ پازیٹیو ہوئے۔ پورا شہر، پورا صوبہ لاک ڈاؤن ہو گیا، ان کی جو ٹریڈ تھی اس کا کتنا لاس ہو گیا، اور ساری دنیا میں وہ وائرس پھیل گیا۔ تو اب اگر اس کو اور باریک بینی سے دیکھیں تو یہ وائرس کا اس وقت جو ایپی سینٹر ہے وہ نیو یارک ہے، یا یو ایس اے آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ پازیٹیو جو کیسز ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ تعداد بہت زیادہ بڑھنے کے خدشات ہیں۔ پھر اس کو آپ یورپ کے حوالے سے دیکھیں تو اسپین میں، اور جرمنی میں، اور اٹلی میں، یو کے میں، فرانس میں، جتنے یہ بڑے ملک ہیں یورپ کے جو نیٹو کا حصہ ہیں بیسیکلی، یہ سب ملکوں میں کتنی اموات ہو چکی ہیں۔ تو یہ کسی وقت
یہ بحث بھی ہوتی ہے اور یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ شاید مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان ممالک سے کچھ بدلہ لے سکتے کسی قسم کا، ان کو کاؤنٹر کر سکتے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے ان لوگوں پہ عذاب ہے۔ اب دیکھا جائے ایز کمپیئر ٹو دیز کنٹریز، اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں، اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، اگر آپ افریقہ میں دیکھیں، تو یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس، اس کی مقدار بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے اس ریشو کے لحاظ سے۔ تو یہ وادی النظر میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ قدرت کی طرف سے ایک انتقام ہے اور وہ ان ملکوں سے لیا جا رہا ہے، اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے اب اس بات کی۔ آپ ان کی ایک اور دیکھیں جو ایک ظالمانہ سلوک ہے امریکہ کا اسپیشلی، اور باقی بھی جو یورپین یونین ہے، کہ انہوں نے بہت سارے ملکوں پہ پابندیاں لگا رکھی ہیں، آج سے نہیں ہیں۔ اب کیوبا پر پابندیاں میرا خیال ہے 1950-60 سے کہیں چلی آ رہی ہیں۔ کیوبا پہ پابندیاں، افغانستان پہ پابندیاں، ایران پہ پابندیاں، اسی طرح جناب افریقن کنٹریز ہیں بہت سارے، ان پہ پابندیاں، جن میں زمبابوے پہ پابندیاں، جو کہ بڑے اچھے جنٹل کنٹریز ہیں۔ تو یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے کوئی خاص جواز نہیں ہے، صرف یہ سیکیورٹی کا اپنا بنا کے ایک انہوں نے آرگومنٹ، تو ان پہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ تو اب یہ جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس وقت، اس میں یہ امر جو ہے یہ بڑا سوچنے کی بات ہے کہ یہ واقعات جو انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں اتنے لوگ جو تھے وہ ہمارے مسلمان کنٹریز کے مسلمان لوگ، اور اسی طرح یہ قدرت کی طرف سے کہا جا رہا ہے ویسے یہ ہو رہی ہیں کہ یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، اور وہ وائرس جو ایک انویزیبل ہے وہ بدلہ لے رہا ہے، مطلب قدرت کی طرف سے، جو کہ مسلمان کنٹریز جو تھے، چونکہ یہ یونائٹڈ نہیں ہیں۔ اگر یہ یونائٹڈ ہو جائیں سارے تو پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو یہ ایک پاور بن جاتی ہے، لیکن یہ نہیں انفارچونیٹلی ہو سکے، تو یہ قدرت کو بالآخر اس کا انتقام لینا پڑا۔ تو ابھی تو یہ معاملہ چل رہا ہے، دیکھیں اللہ کرے یہ ختم ہو جائے اور کوئی بھی اس کا نشانہ نہ بنے، لیکن یہ سوچ کسی وقت آتی ہے کہ شاید یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ظلم ہوا پوری دنیا میں، اس کا قدرت بدلہ لے رہی ہے۔ یہ آپ سوچیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔